الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغی المتخاضع لكبریائه وطاق المتمرد المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات عزیزان محترم، اسلام میں عدل و احسان کی میزان کے عنوان سے یہ ہمارا پہلا اور تمہیدی مرحلہ گفتگو ہے۔ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 90 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں امر کرتا ہے، یامر امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور رشتہ دار کے ساتھ اچھے سلوک کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تمہیں امر کرتا ہے عدل کا، امر کرتا ہے احسان کا، امر کرتا ہے قرابتدار کے ساتھ نیک سلوک کا، وینہی اور اللہ نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے فحشاء سے، بدکرداری سے، منکر ناشائستہ کام سے، بغی اور ظلم و جور سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے شاید تم اسی طریقے سے اللہ کی نصیحت کو قبول کرو۔ تو اللہ نے 3 چیزوں کا امر کیا، عدل کا امر، احسان کا امر، ایتاء ذی القربی کا امر۔ اگر امر سمجھ میں آ جائے تو آج کی منزل توحید آسانی سے گزر جائے گی۔ بھائی عجیب بات یہ، امر کا لفظ، امر کے معنی عہدت، امر کے معنی حکم، اور میرا کوئی سننے والا ایسا نہیں ہے جو اس لفظ کے مفہوم سے واقف نہ ہو۔ بھائی امر کے معنی معلوم ہے جبھی تو عامر کو بھی سمجھتے ہو۔ اگر امر سمجھ میں نہیں آئے گا تو عامر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب امر کے معنی سب کو معلوم ہے، لیکن اب صاحبان فہم و فکر کو ایک جملہ حلیہ کر رہا ہوں۔ بھائی پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، پورے قرآن کو پروردگار نے عجیب اہتمام کیا، لفظ امر رکھا، اس کے ساتھ لفظ روح رکھا۔ یہ تمہیدیں ہیں اور آگے ان تمہیدوں سے کام لوں گا۔ بھائی دو چار آیتیں سنتے جاؤ، امر کے ساتھ روح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، حبیب لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح اللہ کا، رب کا امر ہے، جہاں روح وہاں امر۔ سورہ مومن میں آواز دی، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، اللہ عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ، جس بندے کو چاہے منتخب کر لے اور اس کے اندر اپنے امر کی روح کو پھونک دے۔ دیکھ رہے ہیں امر کی روح، کہیں کہا روح کا امر، کہیں کہا امر کی روح،
اور اب قریب ہو رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا ایسا میرا سننے والا ہے جو اس سورہ سے واقف نہ ہو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جہاں روح وہاں امر. عجیب طریقے سے بات کی ہے بھائی. رکے رہنا, لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو امر کیا ہے؟ روح ہے. روح کیا ہے؟ امر ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. ایک مثال سنتے جاؤ, تمہیدیں چاہ رہا ہوں کہ آج ہی ختم ہو جائے. بھائی چائے میٹھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں شکر ہے. اور اگر میں سوال کروں شکر میٹھی کیوں ہے, اب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. کوئی بتا دے. اچھا سالن نمکین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نمک ہے. اور نمک نمکین کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہم زندہ کیوں ہے؟ توجہ ہے. ہم زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر روح ہے. روح زندہ کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. باتیں پہنچ رہی ہے نا بھائی. یہ تمہیدیں اور ان تمہیدوں کو آسانی سے گزر جانے دو. تو چائے میٹھی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شکر ہے. تو چائے میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ شکر کے سبب سے, ہے نا. اچھا شکر کیوں میٹھی ہے؟ اس کی مٹھاس ذاتی ہے. صحیح ہو گئی بات. اس کی مٹھاس, شکر کی مٹھاس ذاتی ہے. اچھا سالن نمکین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نمک ہے. اور نمک نمکین کیوں ہے؟ نمک کی نمکینی اس کی ذات میں داخل ہے. ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہمارے اندر روح ہے. توجہ رکھنا. ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہمارے اندر روح ہے نا. اور روح زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو عین حیات ہے. وہ روح عین حیات ہے. بھائی بات کچھ واضح ہو رہی ہے بھائی. یہی سبب ہے, یہی سبب. توجہ رکھنا. لیکن اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جو روح ہے وہی امر ہے, جو امر ہے وہی روح ہے. تو اب جو صاحب امر ہوگا وہ صاحب روح ہوگا یا نہیں؟ بہت آسانی کے ساتھ بھائی بات آ گئی نا صاحب الامر تک. اور ابھی نکتت پاک میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ وہ دین منحوس ہے جس کا وارث صاحب الامر نہ ہو. اب گفتگو ہوگی تو اب میں عرض کروں گا کہ بھائی صاحب امر کون؟ بھائی ذرا سی بات آگے بڑھ جائے تو روح اس کی حیات ذاتی ہے نا. پھر ایک مرتبہ نوجوان دوست بڑی توجہ فرما رہے ہیں, اب ان کو مخاطب کر رہا ہوں. بزرگ تو سب جانتے ہیں بھائی. روح اس کی حیات ذاتی ہے, شکر اس کی مٹھاس ذاتی ہے, نمک اس کی نمکینی ذاتی ہے. تو اب جہاں روح ہوگی وہاں حیات ہوگی, ہے نا. اور جہاں حیات ہوگی وہاں روح ہوگی. بھائی آسان مثال دے رہا ہوں. کوئی ایسا میرا محترم سننے والا نہیں ہے جو اس قرآن مجید کے اس واقعے سے واقف نہ ہو. کیا میرے سننے والوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ سورہ شعراء 26واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس سورے میں پروردگار نے جبریل کو روح الامین کہا. نزلہ بہر روح الامین والا قلبک. محمد یہ جبریل روح ہے, اور یہ روح الامین پورے قرآن کو لے کر تیرے دل کو اتر گیا. تو جبریل کون ہے؟ روح. جبریل بھائی بہت توجہ رہے, جبریل کے اندر روح نہیں ڈالی گئی, جبریل خود روح ہے. اب جبریل جس سے متصل ہو جائے وہ زندہ ہو جائے گا یا نہیں؟ بھائی عجیب بات ہے. جبریل جس سے متصل ہو جائے وہ زندہ ہو جائے گا یا نہیں؟ بھائی یہی سبب ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی غیبت میں گئے, دیکھنا کیا کمال کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے, جبکہ 40 راتیں سر فرمائی, اور قرآن مجید نے 30 اور 40 دونوں کا تذکرہ کیا. جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو غیبت میں تھے نا موسیٰ علیہ السلام, اور ادھر طور پہ ہے موسیٰ, میدانوں میں ہے بنی اسرائیل. جب کئی دن ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے, تو ایک مرتبہ سامری نے, بڑا مشہور انسان ہے, جادوگر تھا, قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. سامری نے ایک گوشالہ بنایا. دیکھو ایک بنانے والا ہے, ایک بننے والا ہے. گمراہی ایک اکیلے سے نہیں پھیلتی. گمراہی ایک اکیلے سے نہیں پھیلا کرتی. ایک بنانے والا ہو, ایک بننے والا ہو, گمراہی جب پھیلتی ہے نا. بہت توجہ رکھنا. تو سامری نے
ایک گوشالہ تیار کیا. قرآن میں واقعہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ. سامری نے جب گوشالہ بنا لیا تو اب دھات کا ایک گوشالہ ہے, گائے کا بچڑا دھات کا ہے. اچھا یہ دھات کا بچڑا ہے. اچھا جب تک بولے گا نہیں لوگ اسے مانیں گے نہیں, تو اس نے جبریل بشر کی صورت میں آئے تھے, جبریل کے پیروں کی مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس گوشالے کے اندر ڈال دی. فقبضت تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں نا تو کہا یہ تم نے کیا کیا بھئی, یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا قبضت تو قبضۃ من اثر رسول, جبریل کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں نے اٹھائی اور میں نے دیکھا وہ مٹی حرکت کر رہی ہے. بھائی توجہ رکھنا, وہ مٹی حرکت کر رہی ہے. میں نے وہ مٹی اٹھائی گوشالے کے منہ میں ڈال دی, گوشالہ بولنے لگا. بھائی بہت توجہ رکھنا, انہیں کہ اس مرحلے پہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی 30 دن کی غیبت یہودی برداشت نہ کر سکا تو غیبت پر اعتراض کرنا یہودیت ہے. غیبت پر ایمان لانے والا یہودی نہیں ہے, غیبت کا انکار کرنے والا یہودی ہے. وقبضت تو قبضۃ من اثر الرسول, اس نے جبریل کے قدموں کی مٹی اٹھائی گوشالے کے اندر ڈال دی اور اب گوشالہ بولنے لگا, ہے نا. اچھا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. میں واپس جاؤں گا امر کی طرف اور روح کی طرف, لیکن یہ جملے تو مکمل ہو جائے نا. گوشالہ بولنے لگا, لہو خوار, قرآن نے کہا اس میں سے آوازیں نکلنے لگی, عجیب قسم کی آوازیں نکلنے لگی. اور ایک مرتبہ سے آواز دی ھذا الہکم الہ موسیٰ. سامری نے کہا یہی تمہارا خدا ہے اور یہی موسیٰ کا خدا ہے. بھائی توجہ رکھنا, اب آپ کو آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہو رہا ہے, سامری بنا رہا ہے, گوشالہ بن رہا ہے, تو ہارون موجود ہے. بھائی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور میں تمہید کی منزلوں سے آسانی سے گزر رہا ہوں. بھائی ہارون موسیٰ کے خلیفہ ہے نا, اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ اپنا خلیفہ بنا کر چون گئے ہیں, تو موسیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ موجود ہے. سامری بنا رہا ہے, گوشالہ بن رہا ہے, تو ہارون پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ تمہاری موجودگی میں کیسے بن گیا؟ بہت آسان لفظوں میں اپنے سننے والوں کی خدمت کر رہا ہوں. ہارون, امت میں اختلاف نہ ہو جائے, ہارون چپ ہے, ہارون ساکت ہے, ہارون خاموش ہے, ہارون مسئلوں کو دیکھ رہے ہیں, ہارون انتظار کر رہے ہیں کہ موسیٰ آئے اور موسیٰ پیدا کرے, موسیٰ اترے, اور اترنے کے بعد ایک مرتبہ موسیٰ نے آواز دی کہ سامری یہ تو نے کیا کیا, اور اس کے بعد سامری نے بیان کیا فقبضت تو قبضۃ من اثر رسول. اور ایک مرتبہ جلال کے عالم میں موسیٰ نے اپنے پیروی کرنے والوں کو اور اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ یہ جو گوشالہ بنا ہے اسے جہنم میں پھینک دو, ایک آگ بھڑکاؤ, اس آگ کے اندر پھینک دو. بھائی یہی کے لیے تو زحمت کی تھی. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے, کلیم اللہ ہے, صاحب توریت ہے. معراج میں بڑی نزاکتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے, کہتے ہیں گوشالے کو آگ میں پھینک دو. تو سامری جس نے بنایا ہے کہا بنانے والے سے اللہ نپٹے گا, لیکن جو بن گیا اسے دنیا ہی میں جہنم میں ڈالوں گا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, جبریل روح جس سے متصل ہو جائے جبریل, اس میں حیات آ جائے, اور جو روح ہو وہی امر. باتیں ہو رہی نا, تو جو صاحب امر ہوگا وہ صاحب روح بھی ہوگا, صاحب امر بھی ہوگا. اور اب سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ رہا ہے کہ امر ہے کیا. ثم سورہ جاثیہ تمہیدیں ہیں, 45واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورے کی 18ویں آیت. اگرچہ مجھے اس آیہ مبارکہ کو نشترپات میں کوٹ کرنا تھا, اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق لفظ شریعت سے ہے, اور میرا عنوان ہے دین و شریعت کی عقلی تعبیر نشترپات میں. لیکن اب ذکر آ گیا ہے کہ یہ آیت سنتے جاؤ, کیونکہ لفظ امر سے مجھے کام لینا ہے. پورے قرآن میں لفظ شریعت ایک ہی مقام پہ, بار بار شریعت نہیں ہے, ایک ہی مقام پہ, کل ایک مقام پر ہے. دیکھو شرع بہت آیا, شرعتن بہت آیا, لیکن شریعت ایک ہی جگہ پہ. اور اس آیت کو ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. ثم جعلناک علی شریعت من الامر
فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. بھائی سننا کیا کمال کی آیت ہے. حبیب ہم نے تجھے اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. ثم جعلناک علی شریعت من الامر. ہم نے تجھے اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. فاتبعها محمد اس شریعت کی پیروی کرو. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اور محمد خبردار جاہلوں کی پیروی نہ کرنا. مخاطب رسول ہے, مراد امت ہے. رسول سے نہیں کہا گیا, رسول کے ذریعے امت سے کہا گیا. اور دو برابر کے جملے, شریعت کی پیروی کرو, جاہل کی پیروی نہ کرو. بھائی یہ برابر کے جملے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پروردگار کہہ دیتا شریعت کی پیروی کرو, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جاہل کی پیروی مت کرنا؟ تو ہوں گے نگاہ خدا بندی میں ایسے جاہل جو اپنے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کریں گے. ورنہ کیا ضرورت تھی پروردگار کو دو برابر کے جملے رکھنے کی؟ ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. سنا, ہم نے اسے اپنے امر کی شریعت پہ قائم کیا ہے. اتباع کرو ہماری شریعت کا اور اتباع نہ کرنا جاہل کا. برابر کے دونوں جملے ہیں نا. بھائی بتلانا کیا تھا ابھی عرض کروں گا. اطاعت کرو کس کی, اطاعت مت کرو کس کی. بھائی اسی شان کی آیت ہے. خبردار اتباع کرو شریعت کا اور خبردار اتباع نہ کرنا جاہل کا. تو بڑی آسان زبان میں پروردگار نے یہ بتلا دیا. ایک مرتبہ اور سنو, ایک مرتبہ اور سنو. پیروی کرو شریعت کی اور خبردار پیروی نہ کرنا جاہل کی. تو قیامت تک کے لیے قرآن نے ضروری اصول لے لیا کہ جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا, جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی. باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے محترم سننے والوں کی خدمت میں. اچھا ثم بجان آگے ہے اور کچھ آیتیں ہدیہ کرنی ہے اپنے محترم سننے والوں کو, اور اس مخصوص آیت تک پہنچنے کے لیے یہ تمیزیں ناگزیر ہے. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. بھائی سننا حبیب ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. فاتبعها محمد اس شریعت کی پیروی کرو. یہ کون ہے محمد؟ یہ خاتم النبیین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. یہ قدم رکھتا جائے شریعت بنتی جائے, یہ سانس لیتا جائے شریعت بنتی جائے. اس کا اٹھنا بھی شریعت ہے, اس کا بیٹھنا بھی شریعت ہے. یہ اگر کسی کو قبول کرے جب شریعت ہے, یہ اگر کسی کو رد کر دے جب شریعت ہے, اگر بیٹھے جب شریعت ہے, اگر بٹھا دے جب شریعت ہے. بھائی محمد کا عمل سنت ہے. اگر بیٹھے جب شریعت ہے, اگر بٹھا دے جب شریعت ہے, اگر اٹھے جب شریعت ہے, اگر اٹھا دے جب 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 شریعت ہے. بھائی توجہ رکھنا. تو اس رسول کے لیے کہا کہ ہم نے جو تمہیں اپنے امر کی شریعت دی ہے تو حبیب اس شریعت کی پیروی کرو. محمد رسول اللہ کا فریضہ کیا ہے؟ پیروی کرے شریعت کی. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. جو عالمین کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہو اور جو عالمین کا سب سے بڑا معصوم انسان ہو, اسے اللہ حق نہ دے شریعت میں تبدیلی کرنے کا, تو امت کے احمقوں کو یہ حق کہاں سے مل جائے گا؟ میں نے زحمت دی, شریعت امر ہے. میں کوئی بات واضح ہو رہی ہے. شریعت ثم جعلناک علی شریعت من الامر, شریعت امر ہے, اسے ذہن میں رکھنا. اور اب پورے حشر میں آواز دی. اب یہ گنا تو دونوں کی کیا کیا چیزیں امر ہیں. ولو ان قرآنا, دیکھنا کیا کمال کی آیت ہے. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا. سنو, کہانی نہیں ہے, قرآن ہے. لو ان قرآنا سیرت به الجبال, یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. طاقت قرآن کی بتلا رہا ہے. قرآن اتنا طاقتور ہے کہ قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. اور قطعت به الارض, اس قرآن کے ذریعے لمبا فاصلہ
چشم زدن میں طے کیا جا سکتا ہے. اور کل ما بہل موتا، اور اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے بے جان میں بات پیدا کی جا سکتی ہے. بل للہ الامر جمیعا، سارے امر قرآن میں ہے اور سارے امر اللہ کے لیے. بہت قریب ہو گیا میں اپنے سننے والوں سے، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان آیات میں روکوں گا نہیں، لیکن یہیں سے تو مجھے اس امر کی آیت کی طرف جانا ہے جس آیت کو آج بنیاد بنا رہا ہوں. تو لو ان قرآنا سجرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کل ما بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا. قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے چاہو پہاڑ کو ہٹا دو. کوئی بڑا صوفی، کوئی ولی، کوئی بڑا فقیہ ہے کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا جو کہے کہ میں قرآن کے پہاڑ ہٹا دوں گا؟ ایک سوال ہے. جب 14 صدیاں گزر گئی نا قرآن کو آئے ہوئے، کوئی صوفی ایسا ملا؟ بڑے بڑے پیر گزر گئے، بڑی بڑی درگاہوں والے گزر گئے، آج تک ان کی قبروں کے اوپر فاتح ہو گئے اور عرس ہو رہے. میں کسی نے کہا کہ میں قرآن کے ذریعے پہاڑ کو ہٹا دوں گا؟ بس ایک ہی خاندان ملا، ہٹایا تو نہیں مگر مباہلے کے عیسائی کو یقین ہو گیا کہ اگر ہٹانے کی دعا کرے تو ہٹ جائے. لو ان قرآن سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. قطعت بہ الارض، طویل فاصلے، لمبے فاصلے اس قرآن کے ذریعے چشم زدن میں طے کیے جا سکتے ہیں. معلوم ہے نا خیبر کا اور مدینے کا فاصلہ؟ رسول خیبر میں ہے، علی مدینے میں ہے. اور بزرگوں نے بھی یہ تک لکھا کہ علی کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے خرمے کے پھلوں کو توڑ رہے تھے اور خیبر سے آواز آئی یا علی. بھائی ذہن میں ہے نا، خیبر سے آواز آئی یا علی. پہلے یا علی پہ لبیک نہیں کہا، پھر آواز آئی یا علی. بھائی یاد ہے نا فرشتہ حکم لے کے اترا تھا داد علی بدلا جائے تجد ان لگا پھر نوائب کل ہم مقام سینجلی. ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی یا علی یا علی یا علی. پیغمبر خیبر میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر علی درخت خرما کے اوپر چڑھے ہوئے اور پیغمبر آواز دیتے ہیں یا علی. علی نے سنا، اترنا شروع کیا. پیغمبر کی دوسری آواز آئی یا علی، نیچے آ گئے. اب پیغمبر نے جب تیسری مرتبہ کہا ہے نا یا علی تو علی کا قدم خیبر پہنچ چکا تھا. یہ کہتا ہوا کہ لبیک یا رسول اللہ. بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. بھائی اب سننے والوں کو روک رہا ہوں. بھائی پہلی آواز علی نے سنی یا نہیں؟ بھائی ایک سوال ہے، دیکھو چشم زدن میں فاصلہ طے کیا. چشم زدن میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے. پہلی آواز علی نے سنی یا نہیں؟ اگر نہ سنی ہوتی تو اترتے نہیں، ہے نا. دوسری آواز علی نے سنی یا نہیں؟ سنی، ورنہ چلتے نہیں. اور تیسری آواز تو سنی ہی کہ خیبر میں پہنچتے ہی کہا لبیک یا رسول اللہ، ہے نا. تو یہ پہلی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا؟ ایک سوال ہے. میں کسی مدارج النبوت میں دکھلا دو، معارج النبوت میں دکھلاؤ، شواہد النبوت میں دکھلاؤ. بڑی کتابیں نبوت میں لکھی گئی اور بڑی کتابیں واقعات نبوت میں، اور سب میں تقریباً یہ واقعات ہیں کہ یا علی چپ ہے، یا علی چپ ہے، یا علی. تیسری مرتبہ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور پہنچ گئے. تو یا تو اگر جواب نہیں دینا تھا تو تیسرے پہ بھی جواب نہیں دیتے، اور اگر جواب دینا ہی تھا تو پہلے پہ کہہ دیتے لبیک یا رسول اللہ. ہے قابل غور یا نہیں؟ تو بھیا اب سننا، یہ جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے اور ذہنوں میں محفوظ ہو جائے تو میری آج کی محنت سوالت ہے. اور یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. بھائی بات پہنچ گئی، یا تو پہلی مرتبہ یا علی کہنے پر لبیک کہتے اور یا پھر آخری پہ بھی نہ کہتے. تو کوئی نہ کوئی راز تو ہے. معصوم کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. سارے مسلمان فرقے مانتے ہیں کہ پیغمبر جو کام ایک مرتبہ کرے وہ مستحب ہے، جو 2 مرتبہ کرے وہ مستحب ہے، جو تیسری مرتبہ کرے وہ مستحب موقت ہے. تو علی انتظار کر رہے تھے کہ یا علی کہنا مستحب موقت بن جائے تب میں حاضری دوں. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی تو قرآن امر، شریعت امر، طے ہو گئی نا بات. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. یہی روکوں گا اور اس آیہ مبارکہ کی طرف لے جاؤں گا جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہے.
اور ابھی ادھر نشتر پارک کے ممبر سے کوٹ کر کے آ رہا ہوں، جو وارث قرآن ہو وہ صاحب الامر، جو وارث شریعت ہو وہ صاحب الامر، جو روح پر کنٹرول رکھتا ہو وہ صاحب الامر۔ بھائی بات تو واضح ہو گئی نا بھائی، ایک جملہ اور سنتے جاؤ بھائی، امر کے معنی روح کے معنی امر۔ تو جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، چاہے درود و سلام والے مسلمان ہوں یا بغیر درود و سلام والے مسلمان ہوں، جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، سب کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ جو مر جاتا ہے نا انسان، تو جسم مر گیا، روح تو اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ روح کہیں محفوظ ہے کسی مقام پر۔ اچھا، اب وہ وادی سلام میں محفوظ ہے یا پرندوں کے پوٹوں میں، سب پرندوں کے پوٹوں میں محفوظ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر فرقے کی اپنی توجہ ہے کہ روحیں کہاں محفوظ ہیں، لیکن مانتے سب ہیں کہ روح زندہ ہے۔ ہم نے الٹ کے پوچھا چور روح زندہ ہے، ثبوت؟ پہلے ثبوت پوچھتے ہوں، دیکھو مسلمان کتنی مضبوط دلیل لایا ہے، خدا کی قسم بڑی مضبوط دلیل ہے مسلمان کی، اور میں اس دلیل کو تسلیم کروں گا۔ ہم نے کہا بھائی جسم بھی مر گیا، نفس بھی مر گیا، چلو روح بھی مر گئی۔ کہا نہیں، جسم مر جائے، نفس مر جائے، روح تو مر ہی نہیں سکتی۔ ہم نے کہا ثبوت؟ کہا ثبوت تو قرآن میں لکھا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے۔ تو جو چیز اللہ کا امر ہو اسے موت نہیں آ سکتی، روح اللہ کا امر ہے، روح کو موت نہیں آ سکتی۔ تو جو امر ہو اسے موت نہیں آتی۔ تو یہ عجیب مسلمان ہے، کہتے ہیں کہ امر کو موت نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ صاحب الامر دنیا سے گزر گیا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اسی مرحلہ فکر سے مجھے آگے جانا ہے۔ تو اب صاحب امر وہ ہے جو قرآن پہ کنٹرول رکھے، جو شریعت پہ کنٹرول رکھے، جو روح پہ کنٹرول رکھے، جو کائنات کو اپنے تصرف میں رکھے۔ بھائی اسی مرحلے تک مجھے اپنے سننے والوں کو لے کے آنا تھا، اور اسی مرحلے سے مجھے آگے جانا ہے۔ بھائی امر سمجھ میں آ گیا، مالک امر سمجھ میں آیا؟ اچھا، کیا کہا تھا میں نے؟ اتباع کرو شریعت کا، اتباع نہ کرنا جاہل کا۔ دو برابر کے جملے تھے نا، فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ اتباع کرو شریعت کا اور جاہل کا اتباع نہ کرنا۔ تو اب اطاعت کرو کس کی اور اطاعت نہ کرو کس کی؟ قرآن۔ بہت توجہ رہے، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے فکر پر، اور اگر وہ بات پہنچ گئی، بہت نازک سی بات ہے، اگر وہ بات پہنچ گئی تو میری آج کی محنت سوالت ہو جائے گی۔ مشہور آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، آیت ختم نہیں ہوئی ابھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ وإلی الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ بڑے آرام سے سننا، یہ کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اتنی نازک آیت ہے، اتنی نازک آیت ہے کہ جب تک میں جملے کی وضاحت نہ کروں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی، ایمان لانے والوں اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی، ہے نا؟ کس کی اطاعت؟ اللہ کی، رسول کی، صاحب امر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، اگر تمہارا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فیصلہ اللہ سے لے لو، فیصلہ رسول سے لے لو۔ اگر تم مومن ہو اور قیامت پہ ایمان رکھتے ہو تو ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بات تمہارے لیے خیر ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع، اس مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بھائی اطاعت کتنوں کی؟ تین کی، اللہ، رسول، صاحب امر۔ اور جھگڑے میں فیصلہ کس سے کروائے؟ دو سے، اللہ، رسول۔ صاحب امر سے فیصلہ کرواؤ نہیں ہے۔ تو کیا دو اطاعتیں اے گریڈ کی ہیں اور اولو الامر کے ساتھ بی گریڈ کی ہے؟ بھائی ہے نا قابل غور بات؟ دیکھو کتنی سامنے کی بات ہے، اور اس بات کو اگر میں نے پہنچا دیا تو میری آج کی محنت سوالت ہو گئی۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی۔ اور اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ خدا سے مانگو، فیصلہ رسول سے مانگو، صاحب امر کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ قربان جائیں
قرآن کے علم غیب کے. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اگر میں نے پہنچا دیا تو میری محنت سلامت ہو گئی. بھائی اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی. جھگڑا ہو جائے تو خدا سے پوچھو، رسول سے پوچھو. قرآن دیکھ رہا تھا کہ پہلا جھگڑا خود صاحب امر میں ہوگا. قرآن دیکھ رہا تھا کہ پہلا جھگڑا خود صاحب امر میں ہوگا. تو اب اللہ سے پوچھو کہ صاحب امر کون ہے، اور اللہ سے پوچھو کہ صاحب امر کون ہے. اللہ کے رسول سے پوچھو کہ صاحب امر کون ہے. تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو. میں سننا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی. بات تو واضح ہو رہی نا. اب سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. یہ جو بڑے بڑے علماء بات تو واضح ہو رہی نا. اب سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. یہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں نا، بڑے بڑے. اچھا میرا محترم سننے والا مجمع یقیناً یہ جانتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا عادی نہیں ہوں. میں کتاب میں پڑھتا ہوں بھی سناتا ہوں، کسی سے سنی سنائی بات ہی کر رہا ہوں. یہ جو بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں نا، ان کی ایک دلیل سنتے جاؤ اور مجھے اجازت دے دو. کہنے لگے کہ خدا معلوم، اس کے علاج کر لیں گے. کہنے لگے رسول وہ بھی معلوم، اس کے ساتھ کر لیں گے. کہنے لگے اولو الامر سے مراد یہ 12 نہیں ہے. اچھا اولو الامر سے مراد 12 نہیں؟ میں سننا کیا کمال کی بات کہی ہے. کہنے لگے اس سے مراد اولو الامر سے مراد امت کا اجماع. کیا کمال کی بات کہی، امت کا اجماع. اچھا اب فرقہ امامیہ کے لوگ، اثنا عشری لوگ اولو الامر سے مراد 12 امام لیتے ہیں. 12 امام تو کہا کہ نہیں، اس سے 12 امام تو مراد ہو ہی نہیں سکتے. دلیل سننا، اور اگر دلیل مضبوط ہو تو ٹوک دینا. کتنی بڑی دلیل ڈھونڈ کے لایا ہے. بس ظاہر ہے کہ روٹی اسی بات کی کھا رہا ہے کہ آل محمد سے دشمنی نکالے. بھائی جب نسلیں جوان ہو جائے دشمنی علی پر، تو یہی نتیجے تو آئیں گے نا سامنے. اب بتاؤ کہ کیا کمال کی دلیل اسے دی. کہنے لگا حکم ہے صاحبان امر کی اطاعت کرو. جمع کا صیغہ ہے نا، صاحب امر کی کرو نہیں ہے، صاحبان امر کی. تو کہنے لگا وہ 12 تھے ایک وقت میں. کہا ہر زمانے میں تو ایک ہی تھا نا، ہر زمانے میں ایک تھا. جب ہر زمانے میں ایک تھا تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صاحب امر کی اطاعت کرو. اللہ نے تو کہا صاحبان امر کی اطاعت کرو، یعنی سب کی. تو سب تو صحیح نہیں ہے زمانے میں. اس سے مراد مسلمانوں کا اجتماع، اس کی اطاعت کرو. سن لیا آپ نے دلیل کو. تو جس مزاج کی دلیل ہے اسی مزاج کی ایک آیت مجھ سے سنتے جائیں اور اسے ذہن میں رکھے گا. اچھا اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ بظاہر بزرگ تو سب جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کی سمجھ میں اعتراض آ گیا نا. بھائی حکم ہے صاحبان امر کی اطاعت کرو، جمع. اور ہر زمانے میں ایک تھا، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد سید سجاد، سید سجاد بعد محمد باقر، یعنی ایک ایک رہا نا. کہنے لگا یہ تو صاحب امر ہے. اگر تم مانو تو صاحب امر ہے، صاحبان امر تو نہیں ہے، وہاں تو جمع کا صیغہ ہے. اچھا تو ہم نے کہا بھائی ایک آیت قرآن میں اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پر روزے واجب کیے، تو کیا ایک ہی دن میں 30 رکھ لو گے؟ بہت سیدھی اور بہت سامنے کی بات اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ منازل تمہید کی ہیں اور ان منازل سے مجھے اگلی تفریحوں کو استوا کرنا ہے. تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کا اجتماع مراد ہے، اجتماع، اور وہ ہو جائے گا معصوم. اکیلا تو گنہگار ہے.
لیکن جب مل کے بیٹھ جائیں گے کوئی فیصلہ لگے وہ معصوم فیصلہ ہوگا. ارے کمال ہے, اندھے الگ الگ اندھے ہیں, مل کے بیٹھ جائے آنکھیں آ گئی. تو بغیر بصیرت کے ایسی دلیلیں ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان لانے والوں, ہم نے تم پر روزے واجب کیے, روزہ نہیں روزے واجب کیے. تو ایک ہی دن میں 30 رکھو گے؟ کہا کہ نہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. تو بھائی ہمارے ساتھ بھی یہی ہے, پہلا اولو الامر, اس کے بعد دوسرا صاحب امر, دوسرے کے بعد تیسرا صاحب امر, اور ایک صاحب امر آج تک زندہ ہے. میں نے زحمت دی اور پھر فکر کو آگے جانا ہے. اب سنو, اگر قرآن کافی ہے تو سنو اور جاؤ حوالہ دیکھنا قرآن مجید میں. اب کون ہے یہ اولو الامر مجھے نہیں معلوم, یہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈسکس کروں یہ اولو الامر ہے کون. ان کے نام بتاؤں آپ کو, یہ میرا موضوع نہیں ہے, نام آپ کو تلاش کریں. اور نام اگر آپ کو معلوم کر لیں رسول اللہ سے جا کے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ اولو الامر ہے کون. میں کیوں بتلاؤں کہ یہ اولو الامر کون ہے؟ جاؤ رسول سے پوچھو یہ اولو الامر کون ہے. بھائی عجیب بات ہے, چاند کا مسئلہ پوچھنے پہنچ گئے یا سلون کا نہیں اللہ. حق یہ ہے کہ زنانہ ایام کا مسئلہ پوچھنے پہنچے یا سلون کا نہیں مہیر. اور اللہ کہتا ہے اولو الامر کی اطاعت کرو, اور کوئی پوچھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا یہ ہے کون. اس کا مطلب یہ کہ سب جان رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ سب جان رہے تھے کہ اولو الامر کون ہے. جان کر اقرار نہ کرے اسی کا نام منافق ہے. بہت سیدھی بات ہے, بہت سیدھی اور بہت آسان بات. اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں تو مجھے نہیں معلوم. جاؤ تلاش کرو, رسول سے پوچھو, رسول بتائے گا یہ صاحب والے امر کون ہے. اور خیر روایتیں یا نبی المقدس میں, اب ان روایتوں تک نہیں جاؤں گا, لیکن ذرا قرآن سے بھی تم پوچھتے چلو. میں سننا اور یہ جو آیتیں پیش کر رہا ہوں انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا. سورہ نون والقلم, بڑا عجیب و غریب سورہ ہے, اور اس سورہ کی جن آیات تک میں جانا چاہ رہا ہوں نا, ان آیات تک جانے سے پہلے اس سورہ کا ابتدائیہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور اس کو کہنے کے لیے لفظ تلاش کر رہا ہوں. نون کی قسم, والقلم قلم کی قسم, وما یسطرون اور لوگ جو مستقبل میں لکھیں گے اس کی قسم. نون کی قسم, قلم کی قسم, مستقبل کی تحریر کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے بھائی, عجیب بات ہے. قلم کی قسم, تحریر کی قسم, تو مجنون نہیں ہے. تو یہ تہمت جنون سے خواہش تحریر کا رب کیا ہے؟ بھائی یہ خواہش تحریر سے تہمت جنون کا رب کیا ہے جس کی نفی کر رہا ہے؟ مانتا بنعمت ربک بمجنون. حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے. اصول دے دیا قیامت تک کے لیے کہ جس کے پاس نعمت ہو وہ مجنون نہیں ہوتا. جس کے پاس نعمت ہو وہ مجنون نہیں ہوتا, جس کے پاس نعمت نہ ہو وہ مجنون ہوتا ہے. اسی لیے غدیر خم میں اتممت علیکم نعمتی, علی کی ولایت کو نعمت کہا ہے کہ جنون یہاں نہیں ہوگا وہاں ہوگا. عجیب مراحل ہے, عجیب مراحل ہے. نون والقلم وما یسطرون مانتا بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. اب ظاہر ہے کہ میں پوری آیتیں نہیں کروں گا, جانا ہے مخصوص آیتوں کی طرف. بھائی سننا, فلا تطع المکذبین. دیکھو تکذیب کرنے والوں کے ساتھ نہ کرنا. ہوں گے نا کچھ تکذیب کرنے والے, رسول کی تکذیب کرنے والے ہوں گے,
تو اللہ نے کہا دیکھو تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں, تھوڑا سا تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو, دونوں آگے بڑھ جائیں تھوڑا تھوڑا عقیدہ چھوڑ کر اور نئے عقیدے پر اتفاق کر لیں. تو حبیب خبردار اپنے عقیدے کو نہ چھوڑنا. وہ دن اور آج کا دن ہم نے طے کیا ہے کہ ہر چیز میں مصالحت ہوگی لیکن عقیدے میں کوئی مصالحت نہیں ہوگی. ہر چیز میں اتحاد ہوگا, عقیدے میں اتحاد نہیں ہوگا. اور اگر تم بحث و مباحثے سے بھاگنا ہے تو پھر ہم چیلنج کریں گے ممبر سے کہ آؤ مباحثے کے لیے. اور جملہ سنو, اور مجھے یقین ہے کہ کوئی مباحثے پہ نہیں آئے گا جس کے قدم میدان خیبر میں نہ جمے وہ میدان مباحثہ میں کہاں سے جم جائے گا. بہت نازک مسائل ہے اور بہت نازک مسائل ہے. فلا تطع المکذبین. سنو, اولو الامر کو طے کرنا ہے نا. تو اب میں نے کر دیا نا کہ میں نہیں جانتا کون ہے اولو الامر, لیکن جب آیتیں پیش کر رہا ہوں نا انہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور انہیں ذہن میں رکھنا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. ایک ایک لفظ کو توجہ سے سننا. فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. حلاف جھوٹی قسم کھانے والا. خبردار حلاف کی اطاعت نہ کرنا. مہین کمزور جو بات کو اپنے دل میں روک نہ سکے. کوئی راز بیان کرے وہ فوراً دوسرے سے کہہ دے. ہوں گے تاریخ میں سے واقعات ہوں گے, یقیناً ہوں گے کہ کسی نے کسی سے کوئی راز بیان کیا, دوسرے سے کہہ دیا راز افشا ہو گیا. تو اللہ جھوٹی قدم کھانے والا. مہین کمزور. فلا تطع كل حلاف مہین. حلاف کے ساتھ نہ کرنا, مہین کے ساتھ نہ کرنا. حماز مشاء بنمیم جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے اس کی اطاعت نہ کرنا. یعنی یہ بھی بڑا برا عیب ہے کہ لوگوں کے عیب انسان تلاش کرتا پھرے, گھومتا پھرے, ڈھونڈتا پھرے, ہے نا. تو جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. مشاء بنمیم جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے اس کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کے اطاعت نہ کرنا, مہین کے اطاعت نہ کرنا, حماز کے اطاعت نہ کرنا, مشاء بنمیم کے اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن جو حد سے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اثیم جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. عتل جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم جس کا شجرہ خراب ہو, جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. تو میں نے کب منع کیا ہے حکمران بنانے سے؟ جاؤ جسے چاہے حکمران بنا لو لیکن بنانے سے پہلے اس کا شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو. باتیں مکمل ہوگی, باتیں مکمل ہو گئی اور ظاہر ہے کہ تمہید کو آج طول نہیں دوں گا اور اس مرحلے پہ گفتگو رک جائے گی. پڑھا لکھا باشعور مجمع اسے اپیل کر رہا ہوں بھائی, میں نے لفظوں کے معنی تو بتا دیے. حلاف جھوٹی قدم کھانے والا, مہین کمزور, حماز دوسروں کے عیب تلاش کرے, مشاء بنمیم ایک کو دوسرے سے لڑا دے, مناع للخیر خیر سے روکے, معتد حد سے بڑھ جائے, عظیم گنہگار, عتل سرکش, زنیم جس کا شجرہ خراب ہو گئے نا سارے معنی. کیا کہا اللہ نے یہ فہرست گنا کے ان کی اطاعت نہ کرنا. بس میری بات مکمل ہو گئی, میری بات مکمل ہو گئی. میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جو دلیل تضاد سے واقف نہ ہو؟ کیا تھا؟ شریعت کا اتباع کرنا, جاہل کا اتباع مت کرنا, ہے نا. تو پروردگار تو نے یہ تو بتا دیا کہ حلاف کے اطاعت نہ کرنا, مہین کے اطاعت نہ کرنا, حماز مشاء بنمیم, مناع للخیر, معتد, اثیم, عتل, زنیم ان کے اطاعت نہ کرنا. تو اب یہ بھی تو بتا دے کہ کن کی اطاعت کرنا. کہا یہ تو پہلے بتا چکا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اولو الامر ہے کون.
مجھے نہیں معلوم یہ اولو الامر ہے کون، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی اولو الامر ہوگا نہ حلاف ہوگا، نہ بحیر ہوگا، نہ اعتراض چلے گا، نہ گنہگار ہوگا، نہ اس کے کھجرے میں خرابی ہوگی. عجیب مرحلہ ہے. کربلا صاحب امر اور حلاف کی جنگ. کربلا صاحب امر اور مہین کی جنگ. کربلا صاحب امر اور اتل کی جنگ. کربلا صاحب امر اور غنیم کی جنگ. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت بیان کروں کہ حسین ابن علی نے بھی لفظ امر استعمال کیا اور بڑے عجیب مرحلے پہ استعمال کیا. مسجد میں تشریف فرما ہے، بس 2-4 جملے، اور آج کی حد تک مجھے اجازت دے دو مسجد میں تشریف فرما ہے. میرا مولا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، عبادتیں مشغول ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے. اتنے میں والی مدینہ کا قاصد آیا، کہا فرزند رسول آپ کو والی مدینہ نے بلایا ہے. کہا جاؤ کہہ دو کہ حسین ابھی عبادت میں مشغول ہے. چلا گیا. ایک جملہ مقصد اور تاریخ کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد قاصد پھر آیا، فرزند رسول والی مدینہ نے آپ کو یاد کیا ہے. تیوریوں پہ بل آ گئے. کہا دیکھتے نہیں ہو میں عبادت میں مشغول ہوں، جاؤ سے مسئلہ لو. چلا گیا. کچھ دیر بعد پھر آیا، کچھ دیر کے بعد پھر آیا. کہا فرزند رسول آپ کو والی مدینہ نے طلب کیا ہے. جلال کے عالم نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں عبادت میں مشغول ہوں، جاؤ اپنے والد سے کہہ دو کہ جب مجھے فرصت ہوگی میں آ جاؤں گا. قاصد گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے. حسین بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن زبیر بیٹھے. کہا فرزند رسول، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، فرزند رسول یہ بار بار والی مدینہ آپ کو بلا کیوں رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں شام سے کسی کے انتقال کی خبر آئی ہے اور یہ خط آیا ہے کہ یزید خلیفہ ہو گیا، تو یہ جو مجھے بار بار بلایا جا رہا ہے وہ یزید کی بیعت کری ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. اب ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. دیکھو میرے سامنے بہار الانوار کی روایت ہے اور دوسری روایتیں میرے سامنے اس وقت نہیں ہے. یزید نے جو خط لکھا تھا والی مدینہ کو، وہ خط بہار الانوار میں موجود ہے کہ دیکھو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے بیعت لینا، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیعت لینا، حسین ابن علی سے بیعت لینا. دیکھا آپ نے کتنے بڑے نام ہیں. عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینا، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے بیعت لینا، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لینا، حسین ابن علی سے بیعت لینا. خط کا ڈاکومنٹ میں نے حوالہ دے دیا بہار الانوار، جا کے دیکھیے گا. پھر یزید نے لکھا کہ فلاں طریقے سے بیعت پہ راضی ہو جائے گا، فلاں طریقے سے بیعت پہ راضی ہو جائے گا، فلاں طریقے سے بیعت پہ راضی ہو جائے گا. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ ابن علی، لیکن علی کا بیٹا حسین کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگا. تو جواب میں اس خط کے جواب میں اس کا سر بھیج دو. بھائی آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن یزید کا خیال یہ کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا بک سکتا ہے، علی کا بیٹا فروخت نہیں ہو سکتا. باتیں پہنچ گئی. جب چوتھی مرتبہ آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے اٹھے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فرزند رسول پھر میں مصلحت نہیں سمجھتا کہ آپ والی مدینہ کے دربار میں جائیں. آنکھیں ڈالی ابن زبیر کی آنکھوں میں اور کہا ابن زبیر ہم وہ نہیں ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے منہ کو چھپا کے چلے جائیں. ہم وہ نہیں ہیں. اور ابن زبیر تم دیکھو گے کہ بیعت کے مطالبے کے بعد ہوا کیا. یہ کہہ کے آئے، کہا بھیا عباس میں جا رہا ہوں والی مدینہ کے گھر میں، اور عباس اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم پھر انتظار نہ کرنا، تم دارالامارہ میں داخل ہو جانا. آئے، والی مدینہ کھڑا ہوا، حسین ابن علی بیٹھے،
اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر وہ خط رکھ دیا. حسین نے پڑھا خط کو, الٹ کے رکھ دیا اور کہنے لگے کہ پھر تم چاہتے کیا ہو؟ کہا فرزند رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں. تو ایک مرتبہ آواز دی, واللہ نحن اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و مہبۃ الوحی بنا فتح اللہ و بنا یختم. خدا کی قسم ہم نبوت کے اہل بیت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں, ہم فرشتوں کے اترنے کی آماجگاہ ہیں, ہمارا گھر وحی الہی کا مرکز ہے. اللہ نے ہدایت کے سلسلے کو ہم سے شروع کیا, اللہ ہدایت کے سلسلے کو ہم پہ ختم کرے گا. لکھے بھائی سننا جملہ, اور حسین کا یہ جملہ سننے کے قابل ہے. لکھے نصبح و تصبحون و نغدو و تغدون. صبح ہونے دو, یہ رات کی بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں صبح ہونے دو, صبح ہونے دو. جب صبح کا سورج نکلے گا تو میں پھر آؤں گا اور پھر دیکھیں گے ایونا احق بالبیعۃ والخلافہ, ہم میں اور یزید میں بیعت اور خلافت کا مستحق کون ہے؟ جب چل رہے تھے نا یہ جملہ کہہ کے, تو کسی نے مشورہ دیا تھا والی مدینہ کو کہ حسین اب قابو میں نہیں آئیں گے, ان کا سر قلم کر لے. بس اس مشورے کا بلند ہونا تھا کہ حسین ابن علی نے ڈانٹ کے کہا خاموش ہو جا. ادھر میرے مولا کی آواز بلند ہوئی اور ادھر وہ نوجوان جو تلواریں کھینچے ہوئے دارالامارہ کے باہر سے, عباس, علی اکبر, اولاد عقیل, اولاد جعفر, یہ سارے کے سارے اندر آ گئے اور حسین کو تلواروں کی چھاؤں میں لے کر گھر تک پہنچایا. بس سننا, اب میرے پاس وقت نہیں ہے اور تقریر تمام ہو رہی ہے. حسین آئے کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. عباس سامان سفر کی تیاری کرو, اب رات کا وقت ہے نا. عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے. حسین پہلے گئے بھائی کی قبر پر, ودا ہوئے. دیکھو حسین نے 3 قبروں کو ودا کیا ہے, رسول کی قبر, فاطمہ زہرا کی قبر اور حسن ابن علی کی قبر. لیکن جاؤ دیکھو مقتلوں میں رسول کی قبر مطہر پہ جب تشریف لے گئے بڑے اطمینان سے گئے, قدم کو ٹکا کے گئے. بھائی حسن کی قبر مطہر پہ گئے بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے. راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوہ بخار جا رہا ہو, عظمت کا پہاڑ جا رہا ہو. تو قبر مطہر رسول پہ گئے بڑے اطمینان اور سکون سے گئے, قبر مطہر حسن پہ گئے بڑے اطمینان اور سکون سے گئے. لیکن وہی راوی کہتا ہے کہ جب ماں کے مزار مطہر کی طرف چلے تو یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اماں میرا سلام قبول کرو, اماں اجرکم اللہ. جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے نا, اس طریقے سے حسین قبر سیدہ کی طرف گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے السلام علیک یا اماں, السلام علیک یا اماں. اماں آپ کو میرا آخری سلام پہنچے, اماں آپ کو میرا آخری سلام پہنچے. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین قبر مطہر کے سرانے بیٹھے قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب علوم, ارے ماں کے پردیسی بچے, اجرکم اللہ, ارے ماں کے پردیسی بچے, تجھے بھی ماں کا سلام پہنچے. ودا ہوئے بس 2 جملوں کی زحمت ہے اور تقریر ختم ہونے والی ہے. ودا ہوئے قبر مطہر سیدہ سے اور اب آئے رسول کی قبر مطہر پر. دن نکل آیا ہے. سلام کیا نانا کو سلام کر کے بیٹھ گئے, دونوں ہاتھ قبر مطہر کے سرہانے رکھے اور کہنے لگے اللہم قد حضرنی من الامر ما قد علمت. پروردگار جو امر مجھے درپیش ہے وہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے, جو امر مجھے درپیش ہے وہ تو بہتر جانتا ہے. اللہم انی احب الامر بالمعروف وانکر المنکر. پروردگار میں ہمیشہ اچھائیوں کو پسند کرتا رہا ہوں اور ہمیشہ منکر سے نفرت کرتا رہا ہوں. فانا اسألک یا ذا الجلال والاکرام, اے میرے رب, اے صاحب جلال و کرم, تجھ سے بس ایک ہی سوال ہے کہ تو اس پورے مرحلے میں اللہ اخترت لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا, اس پورے مرحلے میں تو مجھے ان باتوں پہ ثابت قدم رکھ
جن میں تیری مرضی ہو اور تیرے رسول کی مرضی ہو. یہ کہا, دعا مانگی اور دعا مانگ کر قبر مطہر کا بوسہ لیا. اچھا نانا ہے نا, پوری زندگی بچپنا پورا رسول کی گود میں گزارا ہے نا حسین علی کا. داہنا رخسارہ قبر پہ رکھ کے گریا کر رہے تھے کہ نیند آ گئی. رسول خواب میں آئے, سینے سے لگایا اور کہا بیٹے حسین تیری پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے. بیٹے اب تو عنقریب میرے پاس آنے والا ہے, لیکن بیٹے میں تجھے بتلا دوں, تو اپنی بہنوں میں زینب کو بہت چاہتا ہے نا, اور بیٹے تو اپنی بیٹیوں میں سکینہ کو بہت چاہتا ہے. تو بیٹے یہ بھی سن لے کہ تیری شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے اور زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے گی, اور تماشائی بلوائے عام میں دیکھیں گے, اور منادی آواز دے گا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اولاد رسول کا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.